نہ قاتل کا پتہ نہ ہی مقتول کی شناخت، فیصل آباد میں لاشیں ملنے کا سلسلہ تھم نہ سکا، ملت ٹاؤن سے بوری بند لاش ملی، رات کے اندھیرے میں پھینکی گئی لاش کی شناخت نہ ہو سکی، 2 ہفتوں کے دوران ملنے والی لاشوں کی تعداد 11 ہو گئی، 4 خواتین بھی شامل، پولیس کسی کا بھی سراغ نہ لگا سکی۔ فیصل آباد شہر سے ملنے والی لاشوں کا معاملہ، پولیس 2 ہفتوں سے ملنے والی 11 لاشوں کا سراغ نہ لگا سکی، پولیس کا کہنا ہے کہ لاشیں پرانی ہیں، سراغ لگانے اور گرسہ تک پہنچنے میں وقت لگے گا، ایس ایس پی آپریشن سید علی رضا کا کہنا ہے کہ بہت جلد حتمی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ پنجاب میڈیکل کالج میں ڈیڈ ہاؤس کے 4 میں سے 2 یونٹ خراب، انتظامیہ خراب یونٹ ٹھیک نہ کروا سکی، 2 یونٹ نامعلوم لاشوں سے بھر چکے ہیں، گنجائش نہ ہونے کے بعد انتظامیہ نے پولیس کو لاشیں لانے سے منع کر دیا، نامعلوم لاشیں کہاں جا رہی ہیں، سوالیہ نشان اٹھ گیا۔ واسطہ فیصل آباد کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، ایک جانب فنڈز کا ایشو تو دوسری جانب ایف ڈبلیو ایم سی کا کیچڑ اٹھانے سے انکار، کچرا اٹھانے کے لیے 1 کروڑ مانگ لیے، واسطہ اپنی صفائی کا خود ذمہ دار ہے، کیچڑ اٹھوانا ہے تو ادائیگی کرنا ہوگی، کیچڑ نہ اٹھانے سے شہریوں کا سانس لینا دوبھر، کہتی ہیں کہ کیچڑ سے ماحول تعفن زدہ ہے، خشک ہو کر فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ واسطہ فیصل آباد شہر کی صفائی میں ناکام، گلی محلوں میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے، گٹر ابلنے سے جمع پانی شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا، کہتے ہیں واسطہ ملازمین کچرا نکالنے کے بعد ایسے ہی پھینک جاتے ہیں، انتظامیہ نوٹس لکھ کر کچرا صاف کروائے۔ سٹی 41 کی خبر پر میونسپل کارپوریشن جھنگ کا ایکشن، بھیجے روڈ پر گندگی کے ڈھیر ہٹا دیے گئے، تھانہ صدر کے اطراف عرصہ دراز سے گندگی کے ڈھیر لگے تھے، تعفن کے باعث شہریوں کا سانس لینا محال تھا، سی او کارپوریشن چرار حیدر کہتے ہیں کہ شہری گندگی کوڑا دان میں پھینکیں، کم وسائل کے باوجود عوامی خدمت میں مصروف ہیں۔ الائٹ اور ڈی ایچ کیو اسپتال میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین نایاب، آوارہ کتوں کا شکار افراد ویکسین کے لیے خوار ہونے پر مجبور، کہتے ہیں ڈاکٹر نجی سٹورز کی ویکسین لکھ کر دیتے ہیں، ویکسین خریدنے کے پیسے نہیں، حکومت فراہمی یقینی بنائے۔ ڈی ڈی ہیلتھ ڈاکٹر عطاء المنعم کی روشن والا بائی پاس پر کارروائی، سیل توڑ کر دوبارہ میٹرنٹی ہوم چلانے والا اسپتال سیل، اسپتال کے خلاف مقدمہ کے لیے متعلقہ تھانے میں درخواست، کہتے ہیں میٹرنٹی ہوم میں کسی شخص کے پاس ڈگری نہیں تھی۔ محکمہ بیت المال کی انوکھی منطق، عبداللہ پور میں خصوصی افراد کا ادارہ 3ری منزل پر قائم، بلڈنگ میں لفٹ موجود ہے، نہ کوئی خاطر خواہ انتظامات ہیں، بیت المال کی یقین دہانی کے باوجود ادارہ گراؤنڈ فلور پر شفٹ نہ کیا جا سکا۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ضلع انتظامیہ سو رہی ہے تو آپ کیوں خاموش ہیں، ان کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ اس سے قبل بہت دفعہ بول چکے، اپنے احتجاج ریکارڈ کروا چکے، یہاں پر دھرنے بھی دے چکے، لیکن کہیں پر بھی سنوائی نہیں ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ احتجاج کو خاموش انداز سے پرامن طریقے سے کر کے دیکھ لیا جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ضلع انتظامیہ کو ابھی ہوش آ جائے، شاید ابھی کہیں پر ان کی سنوائی ہو جائے۔ نعرے بازی بہت ہوئی، اب ہوگا خاموش احتجاج، امیر پور بنگلہ روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کے خلاف شہریوں کا انوکھا احتجاج، دیہاتیوں کا ڈی سی آفس کے باہر ہونٹوں پر انگلیاں رکھ کر خاموش احتجاج۔ پنجاب میں گیس بحران شدت اختیار کرنے لگا، پنجاب بھر کے سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی معطل، سوئی ناردرن حکام کے مطابق اتوار کے روز سی این جی اسٹیشنز کو دوبارہ گیس فراہم ہوگی۔ ٹوبا کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹا نایاب، شہری چینی اور آٹا مہنگے داموں خریدنے پر مجبور، کہتے ہیں کہ انتظامیہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کاغذی کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں، منافع خوروں کو کوئی نکیل ڈالنے والا نہیں، ڈی سی ایکشن لے کر ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں چینی کی اڑان مہنگائی کا طوفان لے آئی، اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمت 86 روپے فی کلو تک جا پہنچی، ضلعی انتظامیہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروانے میں ناکام۔ چنیوٹ میں سبز مصالحہ جات کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، سبزیوں کی قیمت میں 15% اضافے سے شہری پریشان،
आलू 80, प्याज 60, अदरक 320, लहसुन 180, टमाटर 120 रुपए किलो में फरोख्त। नींबू और दीगर सब्जियों के रेट भी 2 गुना हो गए। सॉइलेज बनाने वालों के लिए महकमा ज़राअत की अहम हिदायत। जुलाई अगस्त काश्त का बेहतरीन महीना करार। अभी चारा काश्त करके सॉइलेज बनाया जा सकता है। डीडी ज़राअत वसी का कहना है कि सॉइलेज को चारे की अदम दस्तयाबी की सूरत में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रुई की कीमत में कमी मगर धागा महंगा होने लगा। धागा महंगा होने से पावर लूम्स मालिकान परेशानी से दो चार। कहते हैं धागा महंगा होने से पैदावारी लागत बढ़ेगी। चेयरमैन पावर लूम्स ऑनर्स वहीद खालिक रामी का कहना है कि रुई की कीमत कम होने से धागा सस्ता होना चाहिए। पैदावारी लागत बढ़ने से कपड़े की कीमतों में इजाफा होगा। जंग में टिड्डी दल के बाद कपास पर सफेद मक्खी का हमले के नतीजे में कपास की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। महकमा ज़राअत ने तदारुक के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। पेस्को झड़ावाला के अनोखे काम। डब कॉलोनी के मुताबिद घरों में इलेक्ट्रिक पोल लगा दिए। पेस्को ने कॉलोनी की प्लॉटिंग से कबल पोल लगाए। मकान तामीर किए तो पोल दर्द सर बन गए। मालिक मकान की दुहाई। पेस्को को मुताबिद दरख्वास्तें दी। पोल हटाने के लिए अमला पैसों का मुतालिबा कर रहा है। अहले इलाका का इल्जाम। सरकारी स्कूलों में सफाई की हालत गैर तसल्ली बख्श। महकमा तालीम ने 22 स्कूल सरबराहान को शो कॉज जारी कर दिए। कमरों, बरामदों, छतों और अहातों की सफाई न करवाने पर ज़ात में पेश होने की हिदायत। महकमा तालीम पंजाब लंबी तान कर सो गया। सन 2000 में भर्ती एजुकेटर्स को पे प्रोटेक्शन ना मिल सकी। एजुकेटर्स एसोसिएशन ने अदालत से अपने हक में फैसला भी लिया। पे प्रोटेक्शन का मसला कई बरस से इल्तवा का शिकार है। एजुकेटर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। जंग यूनिवर्सिटी की तामीर खटाई में पड़ गई। इंतजामिया ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की इमारत के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन को कॉलेज बनाने की सिफारिश कर दी। तालिबात, वालिदैन और मुख्तलिफ तंजीमें सरापा एहतजाज। फैसला वापस लेने की अपील। म्यूनसिपल कमेटी टोबा की मानसून तैयारियां। निकासी आब को बेहतर करने के लिए मशीनरी की ओवरहॉलिंग। अमला मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज लाइन्स की सफाई में मसरूफ। एमरजेंसी कैंप भी कायम कर दिए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात चौधरी आदिल परवेज गुज्जर ने सत्याना की आवाम का देरीना मुतालिबा पूरा कर दिया। करोड़ों की लागत से सीवरेज मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि मंसूबे पर 10 करोड़ लागत आएगी। जल्द ही रेस्क्यू ऑफिस और अस्पताल के अपग्रेडेशन का तोहफा दूंगा। शहरियों ने आदिल परवेज गुज्जर का शुक्रिया अदा किया। जंग की मुताबिद अहम सड़कें टूट फूट का शिकार। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने मुरम्मत के लिए फंड्स मांग लिए। डीसी ताहिर वट्टू ने असम्बली आला हुकाम को इरसाल कर दी। मुहर्रम से कबल मुरम्मत के लिए 78 लाख मांगे गए। जाते रंजिश या जायदाद का लालच। तांजियावाला के चक 422 में 2 बहनें चचा के हाथों कत्ल। मुलजिम अल्लाह रखा ने बेटे निसार से मिलकर सिद्रा और रानी पर फायरिंग कर दी। सिद्रा मौके पर जाँ बहक जबकि रानी अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। चिन्योट में रास्ता न देने पर 72 अफराद का घर पर दावा। खातून समेत 7 अफराद के सर फाड़ दिए। बाजुओं और टांगों पर तशद्दुद के निशानात। जख्मियों का डीएच ऑफिस के बाहर इंसाफ के लिए एहतजाज। कहा कि पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद किया गया। डीपीओ से इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। फैसलाबाद में थानेदार का बेटा भी थानेदार। एएसआई के बेटे सालिक अली ने वालिद की वर्दी पहन ली। जदीद असलहा के साथ तस्वीर। हवाई फायरिंग की वीडियोस वायरल। इलाका मकीनों ने सीपीओ को दरख्वास्त दी, कार्रवाई न की। सालिक अली ने दरख्वास्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करके कानून का मजाक बना दिया। अदालती बैलफ का थाना फेडमिक पर छापा। बैलफ ने थाने में महबूस शख्स को बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने उमर जमान को गैर कानूनी हिरासत में लिया था।
بالغ محمد عظیم ارشد نے برآمدگی کی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی. ایڈیشنل سیشن جج اسد حفیظ نے سماعت کی. ڈی ایس پی شور کور سجاد چیمہ کی زیر صدارت امن کمیٹی میٹنگ. ممبران کے علاوہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی شرکت. احمد سجاد چیمہ نے کہا کہ شہری SOPs پر عمل کریں. عید کے دنوں میں ون ولنگ، پتنگ بازی، ہوائی فائرنگ کی اجازت نہیں ہوگی. عید قربان آتے ہی مویشی منڈیوں میں رونق بحال ہونے لگی. فیصل آباد میں نیا معانہ مویشی منڈی سج گئی. بڑے بڑے سینگوں والے رنگ برنگے بکرے سب کا دل لبھانے لگے. منڈی میں قربانی کے جانوروں کی بھرمار. بیوپاری اور شہری SOPs کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے لگے. لائیو سٹاک فیصل آباد کا کام سست روی کا شکار. کسان پریشان ہونے لگے. کہا کہ ابھی تک بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن مہم شروع نہ ہو سکی. ویٹرنری اسپتالوں میں بھی ادویات کم پڑ گئیں. ڈی سی چنیوٹ محمد ریاض کی زیر صدارت اجلاس. مویشی منڈیوں میں صفائی، پانی کی فراہمی اور دیگر انتظامات بارے تبادلہ خیال کیا. عید الاضحیٰ کی مناسبت سے صفائی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ رانا عمر فاروق کا پولیس لائنز کا دورہ. ریکارڈ سمیت پولیس کے سامان کا جائزہ لیا. اہلکاروں کے مسائل بھی سنے اور حل کرنے کے ایک امتحانی بھی کروائی. شہباز چوک میں آگاہی کیمپ قائم کر دیا. DPO رانا عمر فاروق کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا. فیصل آباد میں کورونا متاثرین کی تعداد 5188 ہو گئی. وائرس سے 3164 افراد صحتیاب ہوئے. موذی مرض 203 مریضوں کی زندگیاں نگل چکا ہے. کمالیہ میں کورونا کے 73 کیسز رپورٹ ہوئے. 68 سے وائرس میں شکست دی. 2 افراد گھروں میں قرنطینہ ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت چنیوٹ انتظامیہ متحرک. متعدد علاقوں میں کھلنے والی مارکیٹیں بند کروا دیں. فرنیچر مارکیٹ، کچہری بازار، مسلم بازار، شاہراہ قائد اعظم، اندرون بازاروں میں مکمل لاک ڈاؤن. کاروباری مراکز ہفتہ اور اتوار بند رہیں گے. محکمہ صحت ٹوبہ کا انسداد ڈینگی جائزہ اجلاس. PHO ڈاکٹر کاشف باجوہ کی سرویلنس تیز کرنے کی ہدایات. ٹیموں کو کام مستعدی سے جاری رکھنے کا حکم دیا. کورونا لاک ڈاؤن. فیصل آباد میں پولیس شہداء ڈے کی تقریبات منسوخ. IC نے تقریبات کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تقریبات منسوخ ہونے کی وجہ سے راشن گھروں میں بھیجا جائے گا. ملک بھر میں 4 اگست کو پولیس شہداء ڈے منایا جاتا ہے. ٹیپٹا فیصل آباد کے سوشل میڈیا آگاہی آن لائن مقابلے. گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمن آباد میں تقریب. صدر چیمبر رانا سکندر اعظم، صدر بورڈ آف مینجمنٹ، ڈسٹرکٹ مینیجر ٹیوٹا محمد یونس، پرنسپل افتخار شاہ اور دیگر کی شرکت. اور PCB کا کلبز کے لیے نیا آئین اور قواعد جاری. ریجنل اور ڈویژنل سٹرکچرز ختم. کلبز کو اختیارات دے دیے گئے. اسکولز اور کالج لیول پر سٹی ایسوسی ایشن کام کرے گی.